अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। अभी हम मुसलमानों में ना ये बहुत देखने को मिलता है, शिया सुन्नी वहाबी। इस पे जब मैंने रिसर्च करा ना, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा नहीं, जाहिल बोल सकते हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सुहबत जो है ना, उनके सोहबत के अंदर में कुछ शौक़, पढ़ाई का शौक़ था, थोड़ा बहुत अल्लाह ने इल्म दे दिया है। जब ये चार फ़िरके हैं ना, ये चार जमात बोल सकते हैं आप इसको, चार जमात है हिंदुस्तान के, दुनिया के अंदर में पूरे, शिया सुन्नी, वहाबी और देवबंदी, ये चार फ़िरके हैं। दुनिया के सब बहुत मजबूत जमातें चारों भी है। जब हम इन पे रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब अहले हदीस से पैसे के अंदर में अब उनका रिसर्च किया गया तो उनमें देखा गया कि वाकई में माशाअल्लाह कुरान पाक को फॉलो करते हैं, हदीस पाक को फॉलो करते हैं, सुन्नतों को भी फॉलो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अहले हदीस इन चीज़ों को बहुत फॉलो करती है। ऐसी इतना फॉलो करने वाला किसी जमात में मैंने देखा नहीं है। लेकिन एक जगह यहाँ पर ये जब आते हैं, जब ये यजीद का जिक्र होता है तो उसको यजीद को ये रज़ियल्लाहु ताला और रहमतुल्लाह अलैहि इस लक़ब से पुकारते हैं। यजीद जिसको सारी दुनिया जालिम कहती है, फासिक कहती है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी ख़ानदान को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया है ना। और उसको ये लोग कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला है ना। तो भाई इनका पास माशाअल्लाह कुरान भी है, हदीस भी है, सभी है, लेकिन अहले मोहब्बत उनसे मोहब्बत नहीं है इनको। मैंने इनकी मोहब्बत अहले वैसे देखा नहीं हूँ, तो इसलिए भाई इसको तो हम एक सेट कर देते हैं कि जहाँ पे इनको अहले वैसे मोहब्बत नहीं, तो ये तो मुसलमानों में अगर अहले वैसे मोहब्बत नहीं तो भाई वो तो बहुत अलग बात हो गई। ये यजीदी है और कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि मैं यजीदी बनूँ या रोज़े मैसर यजीद के साथ उठूँ, तो कोई नहीं चाहेगा ना। इसलिए इनको हमने सेट कर दिए। हम आते हैं जिनके शिया की तरफ। शिया की मजलिस में आप बैठोगे ना 10 दिन, तो भाई आपके आँख से आंसू रुकेंगे नहीं। अहले मोहब्बत की, अहले बैत की सी मोहब्बत है माशाअल्लाह, इसी मोहब्बत करते बेपना। लेकिन ये क्या है, मोहब्बत के अंदर में इन्होंने बातें पार कर ली है। अब उन्होंने मौला अली शेर खुदा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मर्तबा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिए मोहब्बत के अंदर में। तो हमारे उलमाओं के मुताबिक ये भी भटके बीच है। ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम में नहीं है, तो हमने इनको भी एक सेट कर दी है। अब आते हम देवबंद के तरफ। देवबंद को रिसर्च किया गया तो वाकई में माशाल्लाह इबादत गुजार, बड़े मेहनती लोग, एक के घर जाते हैं, उनको दावत देते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को ले जाते हैं, जमातों में ले जाते हैं, नमाज़ पढ़ाना सिखाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं, इस्लाम के तरीके सिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत कुछ करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब अहले सुन्नत वल जमात के उलमा बोलते हैं कि यार ये तो काफिर है, जब पता किया गया कि काफिर, इनको काफिर क्यों बोल रहे, तो पता चल रहा है कि मौलाना असरबी थानी साहब, इनके ऊपर में 348 उलमाओं के फतवे लगे हैं। कुछ बात से मामले, वो आप समझ लेना, पूछ लेना उलमाओं से कि कौन से मामले हैं, वो आपको बता देंगे। यूट्यूब पर भी आते हैं, है ना, कि मौलाना असरबी थानवी को फतवा क्यों दिया गया था। आला हज़रत ने फतवा दिए थे इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने उनको कि भाई आपने जो भी इबरत लिखी हो, जैसे भी करे हो आपने, तो इसकी आप तौबा करें। अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो आपको कुफ्र का फतवा दे देंगे। उन्होंने तौबा की, उन्होंने कुफ्र का फतवा दे दिए। फिर हमने जब हमने उसको देवबंद को देखे, तबलीग जमात वालों को देखे, इनके मौलाना के अकीदे देखे, तो इनके अकीदे वाकई में गंदे हैं। इनके उलमाओं के वाकई में अकीदे इतने गंदे हैं कि अगर ये हमारे सामने अगर बैठ के बोलते ना, तो हम इनका सर जो है ना धड़ से अलग कर दें। इतने ख़यालात इनके अकीदे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है ना। मौलाना तारिक जमील साहब तो बोलता कि माज़ अल्लाह झूठ बोल सकता है, बताओ यार, है ना। और ये इनके मौलाना बोलते हैं कि हमारे आका बड़े भाई की तरह उनकी इज़्ज़त। अरे क्या बोलूँ, माज़ अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ये जमात तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अब बेचारों को जमाती को तो मालूम भी नहीं कि अंदर के मामले क्या है, तो उलमाओं को मालूम है ना। तो हिसाब से देखा जाए तो ये गुस्ताख़ी नफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। इन पर लंबा रिसर्च किया मैंने। इनके एक ने कई मौलाना असलबी थानवी, वो भी गुस्ताख है, इसमें कोई शक नहीं। ये मौलाना इस्माइल दहलवी, इस्माइल गंगोही, ये सब इनको मैंने देखा है, पढ़ा है इनको लोग, इनकी गुस्ताखी भी मैंने देखा है। आप भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर में, आपको अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना बता देंगे, है ना, कि गुस्ताख लोग। अब भाई ये भी हट जाते हैं। अब बचती एक ही जमात, वो है अहले सुन्नत वल जमात। जब इन पर रिसर्च किया गया तो पूरी जमात के अंदर में एक कौम है
واقع میں ہے ایسے ایک قوم ان میں بریلی کے اندر میں کہ جو بزرگان دین کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہراتے ہیں، وہ اتنے ہی بتاتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی عزت کرو، بس یہیں تک وہ بتاتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں بتاتے کہ عرس کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کچھ نہیں بتاتے ایسا وہ ہے۔ باقی کے جتنے بھی ہیں جھولا جھنڈی والے ہیں۔ اب جب ان پہ ریسرچ کیا گیا تو ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ ماشاءاللہ عاشق رسول بولتے ہیں نا، واقع میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نبی کے نام پر اپنی جان، اپنا پریوار سب کو لٹا دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیسا ہے کہ انہوں نے نہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اب یہ بزرگان دین بابا گیری کے پیچھے چلے گئے۔ اب یہ ان کو مولانا نے کچھ مولانا بتا دیے کہ بابا تم کو یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے، دے دیں گے، وہ دے دیں گے، عورت دے دیں گے، بیوی دے دیں گے، آپ کو وہ اولاد دے دیں گے، آپ کو خزانے دے دیں گے، آج جو بھی مانگو آپ کو دے دیں گے، ہے نا۔ اب وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کیا لگا کہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، اب اتنے دور کون جائے گا، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکاتیں دینا ہے نا، اتنے سارے کام کرنا ہے، تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ راستہ پکڑا درگاہ پہ چلے جاؤ، کیونکہ ایک مولانا صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا، حیدرآباد کے ہے، نقش بندی، نام یاد نہیں آ رہا، وہ نقش بندی صاحب، ارے یار وہ تو بولتے ہیں کہ درگاہ پر آنا، نیاز نظریں کرنا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اپنے پریوار کو لانا، خدا کی قسم یہی اسلام ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ ارے کیا بول رہا ہے مولانا احمد نقش بندی، ارے بہت بڑے عالم ہیں، یوٹیوب پہ کیسٹ ہے ان کی، وہیں سے تو دیکھا ہوں میں نے، یوٹیوب سے تو دیکھا ہوں ان کو، ہے نا۔ او یار ہمارے مولانا ایسا بولتے ہیں، ہمارے مولانا بولتے ہیں کہ آ جاؤ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس میں، آپ ہم سے بیعت کرو، ہمارے بابا سے بیعت کرو، ہم تم کو جنت دیں گے۔ اب بتاؤ یار، جنت کے ٹھیکے لے رکھے ان لوگوں نے، ہے نا۔ تو جب دیکھا گیا نا بھائی اہل سنت و جماعت میں بھی تو کچھ تو سننی ہے، باقی سب سنا کے ٹننی ہے، سب سنا کے ٹننی ہے۔ ارے بھائی ہمارے نوجوانوں کو نہ غسل کرنا آ رہا ہے نا، نہ نماز کے طریقے آ رہے ہیں، نہ نماز کو جا رہے ہیں، بس درگاہ مزار، کیونکہ ہمارے علماء تو بار بار بتا رہے ہیں یہ سب کر دیں گے بھائی، یہ بخشا دیں گے، کچھ بھی کر لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا پیسہ کر لو، دارو پی لو، حرام خوری کر لو، گانجا پی لو، دارو پی لو، سب کر لو، بیاج کھا لو، سب کر لو، ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے نا، ارے نکو بھائی، ان کی امت میں ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہو، دنیا میں سب خوش نصیبی کوئی نہیں ہے کہ ایک تو مسلمان اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو تو بڑے بڑے نبی پیغمبروں نے بھی دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو نیو امت میں پیدا کر، اتنا بڑا مرتبہ ہے امت محمدی امتیوں کا، بہت بڑا مرتبہ ہے میرے بھائی، لیکن ہم سمجھ کے آ رہے ہیں ان بات کو، ہم نے تو مسجدوں کو چھوڑ دیے، ہے نا، اور سیاہ سنی اس میں لگی ہے۔ وہ میرے بھائی سب پھر کے دیکھا، سب میں ہر جگہ بہت کمزوری ہے، سیدھے راستے تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جب لمبی دنیا کی ڈسکس کرے، علماء سے پوچھے، سب سے پوچھے کہ بھائی میں نے کہاں جانا، یہ چار فرقے بولتے ہیں ہم جنتی ہے اور وہ دوزخی کی ہے، تو میں نے کہا جانا، تو مجھے یہ جواب ملا کہ بھائی کہیں نہیں جانا، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، حدیثوں کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کہاں مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ اور بھائی بولے آصف بھائی اس کی جگہ کوئی نہیں، بس بھائی وہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ اللہ کے کرامات جتنا ہوتے گنہگار بدکار لوگ ہیں، لیکن ہے نا، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ ہم چاروں فرقوں کے اندر میں سب میں بہت کمیاں ہیں، تھوڑی بہت نہیں، سب کمیاں ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سب سے زیادہ بدعت دیکھنے کو ملیں گی آپ کو، اہل سنت والجماعت میں سب سے زیادہ مشرک دیکھنے کو ملیں گے اہل سنت والجماعت میں۔ ارے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے چیلنج نہیں کرنا، کیا سب دیکھ کر بیٹھا ہوا ہے نا، میں نے بھی سالوں سال قبروں کی مٹی چاٹا، سب کر کے دیکھا ہوں میرے بھائی۔ یہ بھٹکو مت کسی کے چکر میں، سب مسلمان ہیں، سب کی مسجد میں جاؤ، سب کی مسجد میں نماز پڑھو، جب تک تم کو کوئی ثابت نہیں کرتا کہ نماز پڑھانے والا کافر ہے۔ بھائی اللہ نے عقلیں دیا ہے نا، سمجھتا ہے نا کون سی گاڑی خریدنا ہے نا، کون سی مشینیں خریدنا، کون سا موبائل خریدنا، کون سے کپڑے خریدنا ہے نا، 50 روپے کا مٹکا خریدے گا 10 بار ٹھوکتا ہے، یہ تو ایمان اور دین کا معاملہ ہے، اسے بھی ٹھوکو میرے بھائی، آج نکل مرنا ہے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور چکھ کے کہاں جاننا ہے۔ اللہ بولتا ہے بندے تجھے میں نے اس مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی گیلی مٹی سے تجھے بنایا ہے نا، اسی مٹی میں تجھے دفن کروں گا، ملاؤں گا، اور روز محشر اسی مٹی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ تیری اوقات، تیری حیثیت کچھ نہیں، تو گندے قطرے سے، گندے پانی سے بنا ہوا ہے، تیری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا ہے میرے بھائی، فرشتوں سے بھی بڑا اور جناتوں سے بھی بڑا، دنیا کی ساری مخلوقات سے بڑا انسان کا مرتبہ دنیا کے اندر میں۔ یہ سر جس نے بنایا اس کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے سامنے، ہیں ایشور کے سامنے،
اللہ کے سامنے جس ایشور نے دنیا بنایا ہے، تم کو بنایا ہے، ہم کو بنایا ہے، تو ہمارا سر اسی ایشور کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ کہ 50 ایشور بنانا چاہیے ہم نے۔ ایک ایشور کیا بولتا، میں اکیلا ہوں، میری کوئی مورتی نہیں ہے نا، وہ ایک طاقت ہے، ایک شکتی ہے۔ کوئی اس کو اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی ایشور کے نام سے، کوئی گاڈ کے نام سے، بس سب اسی کو یاد کرتے ہیں، ایشور، اللہ، گاڈ، ہے نا۔ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ذہن دیا، دماغ دیا ہے، اور یہ دماغ 18,000 مخلوقات غالباً دنیا میں پیدا کر رہا ہے، جس میں سے یہ دماغ صرف انسانوں کے پاس میں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، اس کا ریسرچ کر سکتا ہے۔ دنیا میں آج کل تو اتنی فیسلٹی آ گئی ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، کلک کرو سب سامنے آتا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ کون بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، دوسرے کو دیکھو، تیسرے کو دیکھو، دلیل کس کے پاس ہے؟ اللہ تو بولتا ہے نا تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ جو سچا ہوتا ہے نا تو دلیل پیش کرتا ہے۔ دلیل کہاں سے پیش ہوتی ہے؟ باباؤں کی کتابوں سے نہیں، قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں سے۔ جس نے وہاں سے آپ کو دلیل پیش کر دیا بھیا وہ سچا ہے، باقی تو اللہ جانے، آپ تو اللہ حفاظت کرے ہمارے ایمانوں کی، ہے نا، اور ہم کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ غلطی گستاخی کی معافی۔ خدا حافظ۔